السلام علیکم جی آپ اب تو سوال کر سکتے ہیں نا صاحب، ہم فون کر رہے ہیں. سن تو لیجیے، سوال آپ سو کر لینا، میں منع نہیں کر رہا آپ سے، لیکن یہ بات جو ہے بہت خلاف گفتگو ہے کہ کوئی بندہ آپ کو بھائی سنیے نا، کوئی بندہ آپ کو اگر فون کیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے سوال کو سنیں اور اس کا جواب دیں. ایک منٹ بات تو مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے. اس میں یہ ہوتا ہے اگر آپ پر سوال کا جواب نہیں ہے تو آپ معذرت کر لیں یا وقت لے لیں، یہ طریقہ مناسب ہوتا ہے. میں نے آپ کو کال کیا ہوں، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. اب میری بات میں آپ کو کال کیا ہوں اس لیے کہ آپ میرے سوال کا جواب دیں، تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ سنیے نا بھائی، یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ پہلے میرے سوال کو سنیں. اگر آپ پر جواب ہے تو آپ جواب دیں، اور آپ پر اگر جواب نہیں ہے تو آپ جو وقت لے لیں یا معذرت کر لیں. یہ دو طریقے ہیں. نہیں، میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی سوال کا حق صرف آپ ہی کو رہے گا کیا پوچھ لو؟ کیا بول رہے بھائی؟ سوال کرنے کا حق صرف آپ ہی کو رہے گا کیا پوچھ لو؟ نہیں، آپ کو پورا حق ہے، لیکن آپ کٹ کر آپ کہاں کیے کال؟ میں کال کیا، آپ نے میرا کال کٹ کیا. کٹ کر کے پھر میں کال کر رہا ہوں. پہلے آپ کال کر لیتے نا. ارے میاں پہلے آپ صبح سے اب 1 بجنے کو جا رہا ہے، آپ کال کر لیتے. میں نے آپ کو ابھی کرا نا، میں آپ کو کال ابھی تو میں کیا ہوں نا آپ کو. آپ تو میرا کال کاٹ کے زبردستی میرے سے تھوپ رہے. نہیں، پھر آپ کا فون اس لیے کٹتا رہا، آپ کا یہ اصول ہے جو بھائی ایک ہلکا سا مسئلہ تھا، مجھے بہت ہلکی بات یاد نہیں ہے. اگر آپ کو بتا دینا، نہیں ہو تو مت بتانا. میں تو اس سے اور ہلکی بات بتا رہا ہوں، آپ کو یہ بتائے تو بتا دیجیے نا، تو نہ بتائیے. چلیے ٹھیک ہے، آپ پوچھیے، لیکن وہ اصول وہی رہے گا جو میں آپ کو بتایا ہوں. ٹھیک ہے، یہ پوچھیے کوئی مسئلہ نہیں. ارے الحمدللہ اہل حدیثوں کے تو دل جگر اللہ نے بڑے دیے ہیں، ان کو تو اللہ نے بڑا صبر دیا ہے. یہ تو ہر طریقے سے کام لے لیں گے حکمت کے ساتھ انشاءاللہ. وہ پوچھیے، آپ پوچھیے. یہ تقلید شرک بولتے ہیں، تقلید کو شرک کس نے کیا؟ تقلید کا معنی کیا ہے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہوگا. بولیے صاحب. سمجھ نہیں، تقلید کا معنی جو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ہماری کتابوں میں بہت کچھ لکھا ہے، آپ اپنی لائف سے بولیے. سنیے، دیکھو شیعہ کا مذہب جو ہے، شیعہ کی کتاب کی جائے گا کہ نہیں. ہماری کتاب لیں گے تو ہماری واجب بھی ہے. بے اصولی بات پہلے بات سنیے. اگر آپ کسی شیعہ سے بات کریں گے تو آپ اس کی کتابوں کو اس کے سامنے پیش کریں گے بطور دلیل، کیونکہ وہ اس کا مذہب ہے. آپ شیعہ کو اپنی کتابوں سے تھوڑی سیٹسفائی کر دیں گے. نہیں، شیعہ آپ کو اس کی کتابیں کھولنا پڑے گا. تو آپ میرے مطلب کے اکارڈنگ میرے خلاف ہو، مجھے آپ کی کتابیں کھولنا پڑے گا. اچھا، تو آپ یہ بتائیے کہ آپ یہ محدثین کو نہیں مانتے؟ احمد ابن حنبل، امام بخاری. الحمدللہ اہل حدیث سب کو مانتے. تو پھر امام آپ نے سوال کیا آپ نے سوال سنیے نا بھائی، سنیے مان رہے آپ خود مان رہے نا. ارے بھائی آپ نے جائز کا سوال کیجیے، پھر آپ نے شرک کا سوال کیا ہے تو اس کو میں بولا کہ اپنے خود اخلاق کے خلاف شرک کیوں بول لیتے ہیں آپ؟ اچھا چلیے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سوال یہ ہو کہ میں تو آپ کے سوال پر ہی سوال کر رہا ہوں. نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ امام ابو حنیفہ نے سنی کو شرک کس نے لکھا، کس نے کہا؟ تو آپ سنیں گے کہ نہیں؟ اس کے لیے مجھے آپ کی کتابیں کھولنی پڑے گی. اگر آپ یہ اصول بنا رہے ہیں کہ آپ کی کتابیں، تو آپ نے بتائیے. میں آپ کو کتاب سے سمجھاؤں گا یا میں آپ کو کسی رامائن گیتا پڑھ کے سنا اس سے مانوں گا؟ اگر آپ کے کتابوں سے نہیں، پھر میری کتابوں سے آپ بتا دینا، لیکن فی الوقت آپ مجھ سے سوال کیے تو میں جواب دوں گا یا آپ؟ تقلید شرک ہے. ارے تو میں بتا رہا ہوں نا. اگر ہماری کتاب اگر آپ پڑھ رہے ہو تو پوری بات بولیں گے. بھائی المحند و علی المفند نام کی آپ کی کتاب ہے، آپ جانتے ہو اس کو، سنے ہو، پڑھے ہو کبھی؟ بالکل پڑھے ہو نا. ہاں، اس میں غالباً ایک عبارت ہے، ہو سکتا ہے دوسری کتاب میں بھی ہو، کہ ایک قبر والے تھے حضرت. تقلید شرک بول رہے ہیں. بھائی وہی بتا رہا ہوں نا، آپ نہیں مانو گے اس بات کو. نہیں، تقلید شرک پر بات کر رہے ہیں. ارے بھائی شرک ہی بتا رہا ہوں نا، شرک کی تعریف کر رہا ہوں الحمدللہ. یہ دلیل ہے آپ کے پاس؟ ارے قرآن حدیث دوں یا آپ کی کتابیں دوں؟ قرآن حدیث تو آپ کا مطلب نہیں ہے. نہیں، تم مطلب ہے تو آپ تقلید کو چھوڑ چکے ہوتے. ارے یار، تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ ہماری کتابوں میں میرا دعویٰ تو یہ ہے کہ تقلید گمراہی ہے، اور یہ گمراہی بڑھتے بڑھتے نوعیت پر پہنچ جاتی ہے. سنیے نا عمران بھائی، جی بتا رہا ہوں، یہ گمراہی بڑھتے بڑھتے اس کی نوعیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ یہ بندے کو شرک تک لے جاتی ہے. جیسے کہ ہمارے یہاں آج بھی بالکل ایک عام بات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں رضا خانی حضرات ہیں،
اور وہ تقلید میں اتنے اندھے ہو چکے کہ معاذاللہ وہ قبروں کو جا کر چاٹ رہے ہیں، ان سے مانگ رہے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کی کتابوں میں یہ سب جائز لکھا ہوا ہے، وہ میں آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا۔ تقلید کس کو بولتے ہیں؟ تقلید بنا دلیل بات کو ماننا، یہ بھی آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اب میں آپ کو آپ کی کتاب سے سمجھاؤں یا میں آپ کو کسی ہندو کی کتاب سے سمجھاؤں؟ بتاؤ دلیل کس کو کہیں گے صاحب؟ آپ کے پاس دلیل کس کو بولتے ہیں؟ قرآن و سنت اجماع قرآن حدیث اور شرعی قیاس۔ شرعی خیال مطلب کون خیال کرے تو شرعی بنتا کون؟ بھائی قرآن و سنت شرعی خیال کیسا بنتا ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق ہو جو۔ اچھا قرآن حدیث ایسا قیاس تھوڑی جیسے آپ کے امام صاحب نے کر دیا کہ وہ شوال کے 6 روزے رکھنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ نہیں حضرت عثمان غنی جمعہ کی 2000 نہیں سنیے نا، آپ کے امام صاحب نے آپ یہ بتائیے قرآن حدیث دلیل ہے، عثمان غنی تو کوئی دلیل نہیں دیے، کیوں؟ کیا دلیل دیے بولیے مجھے؟ اس وقت میں تہجد کی اذان دی جاتی تھی۔ ہاں تو دو اذانیں ہوتی تھی، تیسری اذان کیوں چلی جاتی؟ 2 اذانیں ہوتی تھی، پھر 2 اذان مطلب استعمال کر لیا انہوں نے کہ اگر کوئی دے دے اس طریقے سے اذان تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ استعمال کہاں سے کیے مجھے بتائیے؟ تہجد کی اذان سے۔ اچھا تاج انہوں وہاں پر لکھا ہے، وہاں یہ لکھا ہے نہیں کیا؟ اچھا اچھا یہ کہاں پر لکھا ہے؟ کون سی کتاب میں؟ وہاں یہ جہاں آپ یہ پوچھ رہے وہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں کیے؟ ہم کیا گئے جائز، ہم تو بالکل مانیں گے اس بات کو اچھا کہ ان کا اتحاد صحیح تھا۔ حضرت عثمان غنی تعالیٰ نے تہجد سے اتحاد کیا، بلکہ آپ بول رہے ہیں میرے کو اس کا دے سکتے ہیں اس کا؟ میں تو اپنا آپ کو جو عوام الناس جو کرام گزرے ہیں، جو اس کے بعد میں جو جو سلف صالحین لوگ گزرے ہیں، انہوں نے اس بات کی تائید کی ہے۔ اچھا انہوں نے جائز کہا کہ اگر اس قیاس کو مانا جائے تو غلط نہیں ہے۔ ہاں اہل علم بولے اس بات کو، آپ کتاب سے پڑھیے آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ جا سکتے ہیں حضرت عثمان غنی تعالیٰ تک؟ ارے میں اہل علم کی بات کر رہا ہوں، میں اہل علم کی بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے اہل علم کی بات کو جوتی میں رکھتے ہیں آپ لوگ، جب تک وہ دلیل نہ دی۔ یہ قیاس غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سنتی خلفائے راشدین والمہدیین۔ کیا بولے؟ ہاں جی جی یہ تو صحابہ کی سنت ہے، تو بغیر دلیل کے بعد بھی سنت۔ ارے دلیل تو وہ دے رہے ہیں نا جی، معصوم کی دلیل مل رہی نا آپ کو۔ معصوم کہہ رہے ہیں، کیا بول معصوم کہہ کے گئے علیکم بسنتی خلفائے راشدین والمہدیین۔ ہر وہ سنت اب بالکل مانی جائے گی۔ تو پھر یہ تم لوگ کیوں پروپگنڈا کرتے ہو کہ عبداللہ ابن عمر تعالیٰ ان کو کس باپ کی بات نہیں مانے تھے حج تمدن کے بارے میں؟ کیوں جھوٹ بات ہے یہ؟ کیوں تم لوگ نہیں بولتے؟ جھوٹ بات نہیں ماننا، آپ کو ایک صحابی کو ماننا ایک کو چھوڑنا، یہ اصول بنائے گی آپ کے امام صاحب نے؟ الحمدللہ ہمارا تو یہ اصول ہے کہ ہم تمام صحابی کی بات مانیں گے، تو دلیل کے ساتھ مانیں گے، بے دلیل مانیں گے؟ بے دلیل کہا انہوں نے بے دلیل کے بعد مانی جائیں گی، بے دلیل کے بعد انہوں نے عبداللہ ابن عمر نے جو کہا کہ میں اپنے باپ کی بات کے خلاف ہوں، انہوں نے بے دلیل کہا کہ ان کے پاس دلیل نہیں دی۔ تو پھر آپ یہ بتائیے حضرت عثمان غنی آپ شیعہ کی طرح اعتراض کیے ابن عمر رضی اللہ عنہ پر۔ نہیں سنیے نا، ابن عمر نہیں یہ شیعہ کی پہچان ہے، شیعہ کی پہچان ہی ہے کہ وہ صحابی پر اعتراض کرتا ہے اور ہم ڈیفینڈ کریں گے صحابی کا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ نہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں، نہیں ابن عمر کے پاس میں دلیل نہیں تھی کہ حضرت عثمان غنی تعالیٰ ابن عمر سنیے نا، ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جو اعتراض کیا، کیا ان کا اعتراض وہ جو ہے وہ جائز نہیں تھا؟ کیا غلط تھا؟ میں وہی سمجھا رہا ہوں میرے بھائی، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کے ساتھ آئی تو بات مانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بتایا نا انہوں نے کہ مدینے والی کی سنت ہے، دلیل ٹھیک ہے نہیں؟ ان کو حدیث نہیں معلوم تھا کیا؟ وہی پوچھ رہا ہوں میں آپ کو، حضرت عبداللہ ابن عمر کو سب کو سب حدیث معلوم ہوتی، تو پھر انہوں دلیل کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتا برتن میں منہ ڈال دھویا جائے، حضرت ابو ہریرہ کو پتا ہے کہ 3 بار دھویا جائے، حضرت ابو ہریرہ کو پتہ نہیں تھا۔ یہ بتائیے نبی کے زمانے میں کتنی اذان ہوتی تھی؟ چلیے نہیں ٹک پاؤ گے نبی کے زمانے میں کتنی ہوتی تھی بتائیے؟ کتنی اذان دی جاتی تھی جمعہ کے وقت؟ جمعہ کے وقت 1 اذان دی جاتی تھی، 1 اذان دی جاتی ہے ابو بکر صدیق کے زمانے میں 1۔ تو پھر آپ میرے کو بتائیے جب نبی کے زمانے میں 1 اذان ہوتی تھی تو عمر حضرت عثمان غنی کے زمانے میں 2 اذان دی گئی،
اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ کہتے ہیں جو نبی کا زمانہ ہے وہی اطاعت کے لائق ہے، وہی بات ماننے کے لائق ہے. ہاں تو غلط کہتے ہیں تم پھر ایک اذان کو تم لوگ آپ یہ بتاؤ کہ غلط کہتے ہیں اس بات کو. پھر تم حضرت عثمان آج میں تمہاری گٹی پٹی کھول دوں گا سب. یہ بتاؤ کیا غلط کہتے ہیں. سوال کر کے بھی نہیں سنتے، اتنی بڑی دقت ہے. آپ یہ بتاؤ کیا یہ بات جو ہم بولتے غلط بولتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے گی سب سے پہلے؟ تو یہ تو ہم بھی بولتے ہیں. سنت کو تم مضبوطی سے پکڑو، کیوں نہیں سنت کو مانا نا اس وقت کے مسلمانوں نے مانا جب عذر تھا، نہیں تھے، سہولیت نہیں تھی، لوگوں نے مانا اس کو الحمدللہ. خلیفہ کی سنت. ارے عمران بھائی حوصلہ رکھو، بھاگو مت. بھاگو مت، حوصلہ رکھو. انہوں نے یہ اتحاد کیا اپنی طرف سے، اس وقت کے لوگوں نے مانا، پھر اس کے بعد میں صحابہ مانے پورے آگے بڑھے. ارے صحابہ مان لیے پورے. ارے بھائی سنو نا، آپ ابھی سبھی صحابہ پہ بات کرنی ہے، سبھی صحابہ ثابت کر دیں گے آپ. حضرت علی کے زمانے میں پڑھ کے بتائیں ذرا، امام انہوں نے جمعے کی اذان 2 پڑھوائی. وہی تو پوچھ رہا ہوں میں تمہارے کو جب سے. ارے وہی تو بتا رہا ہوں، تم سن کر آ رہے ہو، حوصلہ ہی نہیں ہے سننے کا. سوال پتا ہے نا تمہاری پڑھائی لگ رہی ہے عمران بھائی. ارے معلوم ہے بہت اچھے تمہاری پڑھائی لگ رہی. ارے صحابہ کا کون ہے تمہارے پاس؟ میں ابھی کب بولا کہ حجت نہیں، باؤلے آدمی ہو ابھی تو بول رہے نا تم حضرت علی سے ثابت کرو بول کے. تو بالکل میں اچھا جب تم پورے صحابہ پر جاؤ گے تو میں کہوں گا آپ سے کہ بھائی آپ جو ہے اگر یہ دعویٰ کریں کہ سب صحابی جو جمعے کی 2 ہزاریں پڑھا کرتے تو آپ حضرت علی سے دکھاؤ ہمیں. کہوں گا کہ نہیں یار وہ پھر میں کہوں گا آپ مجھے حضرت حسن سے دکھاؤ، پھر میں کہوں گا آپ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے دکھاؤ کہ ان کے زمانے میں بھی 2 ہزاریں دی گئیں. یہ تو فیصلہ ہے نا حضرت خلیفہ راشدین کے اوپر، تو بھی عمل کرتے ہیں. آپ مجھے ایک حدیث پڑھ کر سناؤ جس میں حضرت علی کتنے سال خلیفہ رہے. معلوم ہے 6 سال. اور آپ کو معلوم ہے امام بخاری جو حدیث لائے ہیں حسن رضی اللہ عنہ کتنے دن خلیفہ رہے؟ غالباً 6 مہینہ. اچھا تم یہ بولتے کتنے دن خلیفہ رہے؟ غالباً 20 سال. تو آپ یہ 26 سال کا مجھے 26 سال کا جو یہ پیریڈ گزرا ہے اس میں آپ ایک حدیث پڑھ کر سنا دو کہ ان صحابی کے زمانے میں 2 اذانیں دی گئی جمعے کی. چلو پڑھو بسم اللہ. جی میں بولوں بسم اللہ پڑھو. ہاں چلیے بسم اللہ بول رہا سنیے. حضرت عثمان غنی ابو بکر عمر تعالیٰ کے زمانے میں 1 اذان دی جاتی تھی، لیکن حضرت عثمان غنی تعالیٰ کے زمانے آیا تو لوگ جمعہ کے وقت 2 اذان دینا شروع کرے. سنو یار، یہ بتاؤ حضرت علی کے زمانے میں کیا اذانیں دی گئی؟ شیخ عمران بات کمپلیٹ ہونے دو. یہ بتاؤ حضرت علی کے زمانے میں کیا اذانیں دی گئی؟ ارے سن رہے وہی آپ کچھ بھی بولنے لگے ہو. مجھے آپ یہ بتاؤ حضرت علی کے زمانے میں کیا اذانیں دی گئی؟ امام بخاری بیان کرتے ہیں بھائی جمعے کے زمانے میں کے اذان میں کن زمانے میں 1 اذان دی جاتی تھی. بھائی مجھے بات کی نفی یہ نہیں ہو جائے کن کے زمانے میں نبی پڑی ابو بکر کے زمانے میں 1 اذان دی جاتی تھی. اپنے اذان دی جاتی تھی. زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھیے. جو میں پوچھ رہا ہوں سنیے باغور، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ بات حضرت علی تو لے کر بھائی سنیے نا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد میں حضرت علی خلیفہ بنے، ان کے زمانے میں کتنی اذانیں پڑھی گئی؟ سنو جمعہ کی 2 اذان قائم ہو گئی تو بھائی ہو گئی چلیے وہ ہو گئی. اب مجھے آپ یہ بتاؤ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ تم نے جھوٹ عمل کر رہے. مجھے آپ یہ بتاؤ حضرت علی کے زمانے میں کیا اذانیں پڑھی گئی؟ کہ وہ تہجد سے پھنس چکے ہو، آپ کو پتا ہے نا اس بات کا. پھنس چکے ہو کہاں سے لیا آپ دے ہی نہیں سکتے جواب کہ حضرت علی کے زمانے میں 2 اذانیں دی گئی. اگر آپ یہ بات ثابت کرتے ہیں حدیث سے تو میں اللہ کی قسم کھا کر بول رہا ہوں میں دیوبندی ہو جاؤں گا. ارے آپ حضرت علی کو چھوڑ دیا، آپ حضرت حسن کو چھوڑ دیا، حضرت معاویہ کو چھوڑ دیا. تو بتاؤ تم چلو ثابت کیجیے نا کہ حضرت علی کے زمانے میں کیا تم لوگ. ارے بھائی تمہاری تو بڑبڑ لگ گئی بات. سنت ہے خلیفہ کے، اللہ کے نبی میرے خلیفہ کی سنت کو تم پر لازم ہے پکڑنا. تو ہم مان لے کے تمہارے انگریز کے بولنے پر کیسا مان لے کے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے. ارے تو ہم پکڑے نا، اس وقت ہم نے 2 اذانیں پڑھوائی الحمدللہ. اس پر زمانے میں بخاری بھی 2 اذان پڑھے نا بھائی. سنیے نا امام بخاری بھی 2 اذان پڑھے نا. امام بخاری 2 اذان پڑھے جی بالکل. میں مائک تھے کیا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود یہ بات بتا رہے اپنی کتاب میں. یہ دستور ہمارے جو ہے قائم ہو گیا تھا، 2 اذان دینے کا دستور تک بن گیا تھا. یہ تو امام بخاری کے مقلد بن گئے اب آپ.
अरे बुखारी हदीस में बोल रहे इमाम बुखारी। अरे बुखारी की हदीस है, आप पढ़ो कभी तो बुखारी पढ़ते। सुनिए ना भाई, सुनिए ना, वो बुखारी की हदीस नहीं है, झूठ मत बोलो। इल्जाम डाल दिया हदीस पर, बेशुमार लानतें वो झूठों पर। ये हदीस इमाम बुखारी रहमुल्लाह का खुद का कौल है। हदीस आपको हजरत अली से पेश करनी है, जैसे मैं आपसे मुतालबा कर रहा हूँ। अगर आप मुसलमान के बच्चे हो तो जल्दी से हदीस पढ़ के सुनाओ। जमात है मतलब आपसे कोई अगर हदीस तलब करेगा तो आप इमाम बुखारी का कौल दिखाएंगे। हमारा यकीन है, सुनिए ना भाई, सुनिए ना, नहीं छोड़ सकते। अगर आपसे ये मांगे कि भाई हजरत अली का क्या अमल था, तो क्या आप इमाम बुखारी का कौल पेश करेंगे उन्हें? इमाम बुखारी का नबी का कौल है, नबी का कौल है, नबी का कौल है। ये दो नमाज़ें कायम हो गई, 2 अज़ानें कायम हो गई। देखो यार, माशाअल्लाह यार, क्या बोल रहे हैं भाई, अल्लाह को क्या करो बोलते मालूम है। नहीं, ये नबी का कौल है कि 2 अज़ानें कायम हो गई। जी, ये नबी का कौल है कि 2 अज़ानें कायम हो गई। 2 अज़ान, अरे भाई नबी के जमाने में एक थी, अबू बकर उमर के जमाने में मुतालबा कर रहा हूँ। या तो 2 अज़ान चलेगा, ये 2 अज़ान दस्तूर बन गया यार। सुनिए ना भाई, पूरी ज़ुर्रियत को चैलेंज है। ज़ुर्रियत को चैलेंज करता हूँ। हजरत अली हजरत मुझे बताइए कोई इमरान साहब, मैं पूरी एलएडीज की जो है ये बात बता रहा हूँ कि भाई जो अज़ान दिए थे उनका दलील था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तीनों का जवाब दिया। अब एक सवाल मेरा सुन लीजिए, मेरे को बताइए मेरा सुन लीजिए। अगर बगैर दलील के था तो तकलीफ होगी, अगर बगैर दलील की हालत हो गई यार इमरान भाई, तुम्हारी डूम मर हो गई। नहीं, मैं सवाल करके भी नहीं सुनते यार। दो हजरत उस्मानी गनी मैंने आपको कॉल किया, आपकी हिम्मत नहीं हुई मेरा सवाल भी सुने। एक सवाल मेरा कॉल मैं सवाल करने वाला है, आपको इजाजत दी कि आप सवाल करो। मैंने 3-4 सवालों के जवाब दिए। मेरे को ये बताओ करके मेरा सवाल किसने कहा? मेरा सवाल सुन ले। अब मैं मेरा सवाल हजरत उस्मानी गनी तला का इश्तिहार भाई, फिर आप भागोगे, फिर आप कहीं और भागोगे। आप कितना भागोगे यार? एक इमरान साहब आपने बगैर दलील की बात को मानना के बात कर लो ना, तकलीफ पर दावा बोलो। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आपने कहा कि बगैर दलील की बात को मानना तकलीफ है। भैया सुनिए ना, आप तकलीफ पर दावा भर दो, तकलीफ पर ही बात कर लेते। आप बगैर दलील की बात को मानना तकलीफ है। मुसलमान की आगे जो है दीवार नहीं होती, और आपके आगे तो कुछ भी नहीं लग रहा मुझे। हमारे कभी कुछ बोलते, कभी कुछ बोलते, कभी कुछ बोलते, कभी कुछ बोलते। मानना तकलीफ है। आपने तो कॉल किया, हिम्मत तक नहीं हुई कि मेरा सवाल मानने। तकलीफ बोले नहीं, जबरदस्ती बेवसूली बात किया आपने, उस पर जब मैं आपसे बात किया आपकी पिटाई नहीं बोले। आप अब भी बात नहीं कर रहे भाई। आप बोले ना बगैर दलील की बात को मानना सवालों को जवाब दे दिया मैं। नहीं यार, बगैर दलील की बात को मानना तकलीफ है। बोले नहीं, शुरू से बात शुरू करते हैं, फिर जब नहीं दिया तो चलिए बोलिए। तकलीफ किसको बोलते हैं? बोलिए चलिए। अरे भाई आप दावा बताओ, मैं दावा पूछ रहा हूँ, ये नहीं पूछ रहा तकलीफ। आपने कहा तकलीफ हमारे नजदीक ये है, कभी चित्त तक पहुँचा। तकलीफ क्या है आप बताओ ना, तकलीफ आपके नजदीक क्या है, क्या दावा है आपका इस पर? नहीं, आप अभी तो बोल रहे थे नहीं बता जाए तो जाती कभी चित्त बन जाती। अरे कौन तुम्हें मुनाजिर बनाया है सालो? अरे तो तकलीफ तुम्हें दावे तक का बता नहीं।